یہ بچھا ہوا دھرتی کا فرش یہ کبھی نہیں پکارا، اس کا تو ذرہ ذرہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کا پتھر، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کی وادیاں، اس کے دامن، اس کے کوہسار، اس کا سمندر، اس کے چشمے، اس کی جھیلیں، اس کے کھیت، اس کے کھلیان، اس کی وادیاں، اس کے پھول، اس کی کلیاں، اس کے جانوروں کا دودھ کا قطرہ قطرہ، بارش کا قطرہ قطرہ، ہوا کا ایک ایک جھونکا، ریت کا ایک ایک ذرہ، یہ سب بتاتا ہے اللہ ہے پر تو غافل رہا، اللہ ہے پر تو نے اسے منزل نہ بنایا، اللہ ہے پر تو ڈالر کا غلام بنا، تو پاؤنڈ کا غلام بنا، تو پیسے کا غلام بنا، اس دھرتی کا غلام بنا جو تجھے خود نگل جاتی ہے، تو نے اس کو چاہا جو خود تیرا شکار کرنے والی ہے، تو نے اس پہ ضمیر کے سودے کیے، قتل و غارت کے بازار گرم کیے، جھوٹے تو نے کیس دائر کیے، غلط کاغذات بنوا کر بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کیے، غریبوں کے مکانوں کو ڈھایا اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے، اور بیواؤں یتیموں کے پلاٹ تو نے قبضہ کیے کہ تجھے پاکستان کا قانون نہیں پوچھتا، انسانی قانون ظالم کو نہیں پوچھا کرتا، انسانی قانون ظالم کا ساتھی ہے، مظلوم کا دشمن ہے، ایک قانون میرے اللہ کا ہے جو کہتا لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، آج ظلم نہ ہوگا، یوم نسیر الجبال، جب میں پہاڑوں کو ہٹاؤں گا، وتری الارض بارزہ، اور زمین کھلا میدان ہوگی، وحشرناہم، پھر میں ظالم مظلوم جمع کروں گا، حاکم محکوم جمع کروں گا، آقا غلام جمع کروں گا، چھوٹا بڑا جمع کروں گا، کالا گورا جمع ہوگا، مرد عورت جمع ہوں گے، مالدار غریب جمع ہوں گے، امیر امیرن ایک میدان، غریب غریبن ایک میدان، ان مرد بھی منگے عورتیں بھی ننگی، نہ کسی کو پردے کا ہوش، نہ کسی کو تن کا ہوش، نہ کسی کو من کا ہوش، نیچے تپا دینے والا فرش، سورج 1 میل کے فاصلے پر جو اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہو کر ہمیں دہکا رہا ہے، تڑپا رہا ہے، پسینے جھوٹ رہے ہیں، یہی سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور زمین قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، زمین ایک کھلا چٹیل میدان، نہ گڑھا نہ نشیب نہ فراز، نہ بلندی نہ پستی، نہ پیچ نہ موڑ نہ گھاٹی، ایک کھلا میدان، تپ کے وہ لوہا بنی پگھلتا ہوا، تانبا بنی سرخ، اور تو اوپر سورج اور نیچے آگ، اور میں اور تو ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر۔ حضرت ام عائشہ نے کہا وا فضیحتا، اے بے پردگی، اے شرمندگی۔ میرے نبی نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ، اس دن ایسا خوف ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہ سکے گا۔ وَخَشْعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آج آوازیں پست، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، آج زبانیں، آج چہرے ذلیل، خاشعۃ ابصارہم، آج نظریں جھکی ہوئی، ترہقہم ذلہ، ذلت شائی ہوئی، ترہقہا قطرہ، تارکول کا پینٹ کیا ہوا، کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، آج وہ دن ہے خاشعہ خاشعہ عاملہ ناصبہ خاشعہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ، آج زمین کھلا میدان ہے، فلم نغادر منہم احدا، آج میں نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج میں نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، آج کوئی مجھ سے چھپا نہیں، آج کوئی بھاگا نہیں، آج کوئی لڑ نہیں سکتا، آج کوئی ٹکرا نہیں سکتا، آج کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، آج کوئی اپنا بوجھ کسی کے سر پہ لاد نہیں سکتا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آج کوئی وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، آج اماں کو پکارو، اماں ایک گناہ اپنے ذمہ لے لے، آج بیگم کو پکارو جس کے لیے تو نے ضمیر کے سودے کر دیے، اس کو زیور پہنانے کے لیے تو نے اوروں کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتاری، آج اسے بلا کر کہو ایک گناہ تو ذمہ لے لے۔ آج بیٹے بیٹیوں کو پکارو جن کو کھلانے کے لیے تو نے لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار دیا، آج ان کو بلاؤ جن کو چھت دینے کے لیے تو نے اوروں کی چھتوں کو گرایا۔ میرے بچوں ایک گناہ تو لے لو، ایک گناہ تو لے لو۔ وہ کہیں گے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، وہ کہیں گے نہیں نہیں،
यौम यफर्रुल मर्उ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। आज माँ भुला देगी, बीवी भुला देगी, खामिन भुला देगा, बेटी भुला देगी, भाई भुला देंगे, शरीक भुला देंगे, दोस्त भुला देंगे, अपने भुला देंगे, गैर भुला देंगे। ना 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 ना, आज लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। आज हर आदमी अपनी मशक्कत में गिरफ्तार है, मुसीबत में परेशान है कि आज मैं आज की जहन्नम से बच जाऊं, आज के हिसाब में कामयाब हो जाऊं। और मेरा अल्लाह आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। जालिम को मुबारक हो, तेरे जुल्म के दिन गिने जा चुके हैं। मजलूम को बशारत हो, तेरे आंसू पूछने के लिए अल्लाह खुद आएगा, खुद आएगा, खुद आएगा। जालिम न बनो, मजलूम बन जाओ। हुसैन के साथ उठाए जाओगे, अहले बैत के साथ उठाए जाओगे, जो मजलूमीन के सरदार हैं, जिन्होंने मजलूमियत का ताज सर पे सजाया, अपने खून से पोशाक बनाई, अपने टुकड़ों से, जिस्म की बोटियों से मेरे नबी के बाग को फूल अता फरमाए, अपने खून से महकाया है। आज वो सामने होंगे, आज इज्जत के ताज उन पे सर पर होंगे, और फैसलाबाद के मजलूम भी उनके साथ होंगे, और हिंद और सिंध के मजलूम भी उनके साथ होंगे। जालिम न बनो, जालिम न बनो। ऊपर फिरौन से सिलसिला मिल जाएगा, कारून से सिलसिला मिल जाएगा, शद्दाद हामान से सिलसिले मिल जाएंगे। कब तक जिंदा रहोगे? कब तक आंख देखेगी? कब तक कान सुनेंगे? कब तक जबान बोलेगी? कब तक हाथ पकड़ेंगे? कब तक पांव चलेंगे? कब तक खाओगे? कब तक सोओगे? कब तक पहनोगे? कहां तक, कहां तक? क्या शाम न होगी? क्या दिन न ढलेगा? क्या मौत न आएगी? क्या कब्र के अंधेरे सामने नहीं हैं? क्या मुनकर नकीर आने वाले नहीं हैं? क्या वो सवाल जवाब करने वाले नहीं हैं? या अल्लाह के सामने खड़े होने से मुनकर हो जाओ, कब्र का इनकार कर दो और हशर का इनकार कर दो, और जहन्नम को बुझा दो और जन्नत को आग लगा दो, कुरान को फेंक दो कूड़े के ढेर पर, और फिर जो मर्जी है करो। और अगर ये नहीं कर सकते हो, ना कर सकोगे, कौन बुझाए मेरे रब की आग को? कौन लगाए जन्नत को आग? कौन मेरे रब की जन्नत को लगाए आग? कौन बुझाए जहन्नम की आग को? कौन लगाए जन्नत को आग? कौन कुरान का इनकार करे? कौन कब्र से टकराए? कौन मुनकर नकीर से टकराए? कौन हिसाब किताब से जी चुराए? छुप जाए, भाग जाए, लड़ जाए, भिड़ जाए? नहीं 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 नहीं। फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। आज निकल के दिखाओ। ऐनल मफर, आज भाग के दिखाओ। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, आज छुप के दिखाओ। नहीं, कहीं नहीं भाग सकते हो। तो फिर अल्लाह को मंजिल बनाओ, अल्लाह को मंजिल बनाओ, अल्लाह को मंजिल बनाओ। अल्लाह को पा लेना अपनी मेराज बनाओ। अल्लाह कब कहता है दुनिया छोड़ो? कहता है हराम छोड़ो। अल्लाह कब कहता है पीना छोड़ो? वो कहता है शराब छोड़ो। अल्लाह कब कहता है तिजारत छोड़ो? वो कहता है सूद छोड़ो, झूठ छोड़ो, खयानत छोड़ो, धोखा छोड़ो, वादे से फिर जाना छोड़ो। वो कब कहता है हुकूमत छोड़ दो? वो कहता है जुल्म छोड़ दे, बदउनवानियां छोड़ दे, इक्तदार में फिरौन न बन, माल में कारून न बन, वजारत में हामान न बन, हुकूमत में शद्दाद न बन। वो हुकूमत से तो नहीं रोकता। उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त दिया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से तख्त को मुज़य्यन करके दिखाया। उसने रोका कब है? हाँ, रोका है किससे? जिससे मना किया है। हराम से रोका है, हलाल पर अजर है। तुम दुनिया कमाओ हलालन सायन अला अहलिही, बच्चों पे खर्च करने के लिए, तात्तुफन अला जारिही, पड़ोसियों, गरीब पड़ोसियों की मदद करने के लिए, इस्तिफाफन अनिल मसअला, सवाल से बचने के लिए, हाथ फैलाने से बचने के लिए। तुम गए बाजार में, तुम गए खेत में, तुम गए दफ्तर में, और तुमने इस तरह जिंदगी गुजारी कि हराम ना आया, सवाल न किया, गरीबों पे खर्च किया, बच्चों पे खर्च किया, किसी का हक ना मारा। तो मेरे नबी की बशारत है। क्या बशारत है? कि क़यामत का दिन ये कैसे आएगा? लक़ी अल्लाह तआला ववजहु मिस्लुल क़मर लैलतल बद्र, मिस्लुल क़मर लैलतल बद्र। ये क़यामत के दिन जब अल्लाह के दरबार में पेश होगा तो उसका चेहरा चौदहवीं के चांद की तरह चमकता हुआ होगा।
دنیا سے نہیں روکا، حرام سے روکا ہے، پہننے سے نہیں روکا، بے پردگی سے روکا۔ پہنو پہنو پر بے پرد نہ ہو، ایسا لباس نہ پہنو جو پہن کے بھی بے پرد ہو، جو پہن کے بھی بے حیائی پر دلالت کرتا ہو۔ روٹی کھاؤ چوری کی نہیں، حرام کی نہیں، رشوت سے نہیں، دودھ پیو، شربت پیو، پانی پیو، پر بھنگ نہ پی، چرس نہ پی، شراب نہ پی، نشہ نہ کر۔ کچھ چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ چند چیزیں انگلی کے پوروں پہ گنی جا سکتی ہیں جن کو اللہ نے کہا یہ نہ کر، باقی سب کچھ کر۔ تو وہی رہ گیا ہے کرنے کے لیے، اسی کا نام دنیا ہے۔ ظلم کا نام حکومت ہے، سود کا نام تجارت ہے، کیا کھوٹ کا نام تجارت ہے، کیا رشوت اور بددیانتی کا نام نوکری اور افسر شاہی ہے، کیا بے پردگی کا نام عورت ہے، کیا گھنگرو کی چھنکار کا نام یہ تہذیب اور ثقافت ہے، کیا ننگے بدن کے تھرکنے کا نام تہذیب اور ثقافت ہے، کیا قدموں کے ڈول جانے کا نام جوانی ہے، کیا مست ہو جانے کا نام جوانی ہے، یا کیا اللہ کو بھلا دینے کا نام پیسہ ہے۔ یہ سب روکا ہے، باقی جاؤ سلیمان جیسا تخت لے لو، اللہ راضی ہے۔ عمر جیسا روب و دبدبہ لے لو، اللہ راضی ہے۔ علی جیسی تلوار لے لو، اللہ راضی ہے۔ عثمان جیسا غنا لے لو، اللہ راضی ہے۔ رابعہ جیسی بندگی لے لو، اللہ راضی ہے۔ فاطمہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، فاطمہ جیسی بیٹی بن کے دکھا دو، خدیجہ جیسی ماں بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ زینب جیسی بہن بن کے دکھا دو، اللہ راضی ہے۔ جس کے خطوات نے پتھروں کو پگھلا دیا، شامیوں کے سینوں کے پار ہو گئے زینب کے خطبات، اور کوفیوں جیسے ملعونوں کی آنکھوں سے پانی ٹپکا، وہ آنکھ جہاں خون کے سوا کچھ نہ ٹپکتا تھا۔ بھائی کے درد نے ایسا بہن کو بھلایا اور پگھلایا کہ اس کے خطبات نے کوفیوں کی آنکھوں سے آنسو جاری کروا دیے۔ بہت تھوڑی چیزوں سے روکا ہے، باقی تو سب حلال ہے۔ کہ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کی دوڑ لگاؤ، پھر تمہارا ہر پر تم تاجر ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہیں تمہاری تجارت اللہ سے ملائے گی۔ تم زارع ہو، زمیندار ہو، تم نے اللہ کو منزل بنایا، تمہاری زراعت تمہیں اللہ سے ملائے گی۔ تم حاکم ہو، تم افسر ہو، تم ملازم ہو، تم ریڑھی چلاتے ہو، جہاز اڑاتے ہو، ہواؤں میں اڑتے ہو، یہ زمین پہ فقیر بن کر رینگتے ہو، تواضع سے چلتے ہو، تم ہر حال میں جب تم نے اللہ کو منزل بنایا تو اللہ کی رحمت باہیں پھیلائے ہوئے ہے۔ اللہ کی سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ تمہیں اپنے اندر لینے کے لیے انتظار میں ہے۔ ادھر موت آئے گی اور ادھر تم اللہ کی رحمت میں چلے جاؤ گے، اور تم پکار سنو گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اے میرے نیک بندے، اے پاکیزہ روح، اے نیک نفس، ارجعی، لوٹا، آجا نہیں، تعالی نہیں، آجا نہیں، لوٹا، ارجعی کہا، تعالی نہیں کہا۔ آ جاؤ، لوٹاؤ میں انتظار کا مطلب ہے، آ جاؤ میں انتظار کا مطلب نہیں ہے۔ آ جاؤ اس لفظ میں انتظار کا معنی نہیں، لوٹ آؤ اس میں انتظار کا مطلب چھپا ہوا ہے۔ میرے بندے، میری بندی، تیرے انتظار میں ہوں، تجھے تو موت بری لگے گی، پر میں کیا کروں، تیری میری ملاقات کا ایک ہی وسیلہ ہے اور وہ موت ہے۔ کربلا کا میدان گرم تھا، سعید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ واللہ ما بیننا وبین الحور نعیل الا ان یہجم علینا ہؤلاء فیقتلونا۔ ان کا غم نہ کرو، اللہ کی قسم، ہمارے اور جنت کی حوروں سے گلے ملنے میں بس اتنی دیر باقی ہے کہ یہ کوفے والے آئیں اور ہمیں قتل کریں، اور ہم گئے وہ جنت میں۔ ہائے اللہ کو منزل بناؤ، ارجعی، لوٹا۔ کیا مطلب؟ تیرا رب تیرے انتظار میں ہے، آجا نہیں ہے تو آجا، لیکن ارجع، واپس آؤ، ارجعی، آ جانا،
تو یہیں سے گیا تھا، تجھے ادھر ہی آنا ہے، فیصل آباد کوئی تیری جگہ تو نہیں، میں نے فیصل آباد میں بھیجا تھا تمہیں، اپنے سے جدا کر کے بھیجا تھا، اب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تجھے بلانا چاہتا ہوں، تو آ جا، تو آ جا۔ اللہ کے محبوب ممبر پر تھے، انتقال سے ہفتہ پہلے آپ نے کہا عبد خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ، تو ابو بکر روئے کہ نفدیک بآبائنا و امہاتنا۔ تو آپ نے کہا ایک بندے کو رب نے کہا چاہے تو دنیا لے لو، چاہے تو رب کی ملاقات لے لو، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، تو ابو بکر زور زور سے روئے، وہ سمجھ گئے اشارہ کہ اللہ کا نبی اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کہا یا دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جا، تو میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ تو ابو بکر روئے زور سے، کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، وہ تو اللہ کا نبی ایک آدمی کی خبر سنا رہا ہے۔ ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خود اپنی ذات تھی، بذات خود اپنی خبر تھی کہ میں اپنے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ آخری الفاظ سے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے کریم آقا بلا لے اپنے پاس، تیرا ہی قرب چاہتا ہوں، تیرا ہی ساتھ چاہتا ہوں، تیرا ہی پڑوس چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اللہ کو اپنی منزل بناؤ، وہ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، وہ تمہارا نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں میں بستا ہے، رگ رگ میں اس کی محبت ہے، اور چپے چپے ذرے ذرے میں اس کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح چاروں طرف اسی کے جلوے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، دیکھو تو صحیح کیسے چاروں طرف اللہ کا نور پھیلا ہوا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، یہ کھلے آسمان، والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون، یہ زمین کا فرش، یہ اس کے خزانے، اس کے دفینے، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کے ہیرے، اس کے جواہر، اس کے پتھر، اس کا تیل، اس کا پیٹرول، اس کا ڈیزل، اس کی معدنیات، اس سے نکلنے والے غلے اور پھل اور پھول، اس پہ چلنے والے جانور، اس کی فضا میں اڑنے والے پرندے، اس کے سینے پر بل کھانے والے دریا، اس کے سینے پر موجیں مارنے والے سمندر، یہ سب نہیں بتا رہے، یہ سب نہیں بتا رہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا 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 لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ پوری کائنات کا ایک رب ہے جس کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ کو معبود بناؤ، اللہ کو محبوب بناؤ، اللہ کو مسجود بناؤ، اس کو پا لینا اپنی محنت بناؤ، اس کو پا لینا اپنی جہد بناؤ، اس کو پا لینا اپنی دوڑ بناؤ، اس کے لیے جینا سیکھو، اس کے لیے مرنا سیکھو، اس کے لیے رونا سیکھو، اس کے لیے تڑپنا سیکھو، اس کے لیے خرچ کرنا سیکھو، اس کے لیے کمانا سیکھو، اس کے لیے اٹھنا سیکھو، اس کے لیے بیٹھنا سیکھو۔ اس کے علاوہ جدھر کو رخ کرو گے ناکامی کے خوفناک اندھیرے تمہیں نگل جائیں گے۔ اندھیرا ہے، ناکامیاں ہیں اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں، اگر اللہ منزل نہیں۔ دنیا کو چاہنے والا ہر آنے والے پل میں ناکامی کے منہ میں جا رہا ہوتا ہے، وہ موت پہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، وہ کہتا ہے مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ، میں نہیں مرنا چاہتا، مجھے بچاؤ۔ اور اللہ کو منزل بنانے والا کہتا ہے مجھے مرنے دو، مجھے جانے دو، مجھے الموت احلی عندنا من العسل نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل۔ یہ بنو ضبہ عرب قبیلہ میرے نبی کے ساتھیوں کا کہہ رہا ہے موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ اور محبوب ہے، موت ہمیں شہد سے زیادہ لذیذ ہے، محبوب ہے۔ جب موت بازار میں آتی ہے تو پہلے خریدار ہم ہوتے ہیں، جب موت کا بازار گرم ہوتا ہے تو پہلے خریدار بنو ضبہ ہوتے ہیں۔ مرنا ان کے لیے محبوب ترین کام ہے، کیونکہ اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اللہ کو پانا ہے۔ بھائیو، ساری راہیں ادھر ہی لوٹتی ہیں۔ اپنے عقل کے ساتھ اللہ کو نہ چاہو،
دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ سے محبت کرو، سینے کے جذبات کے ساتھ اللہ کو ٹوٹ کے چاہو، انگ انگ میں، روئیں روئیں میں، بال بال میں، کھال کے ایک ایک پرت میں اس کی محبت اتر جائے، جدھر پھر جاؤ وہیں اللہ کی محبت کے پھول کھلتے چلے جائیں۔ جیسے خوشبو لگانے والا جہاں سے گزرے مہک جاتی ہیں گلیاں، یہ خوشبو تو میں اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے لگاتا ہوں کہ میرا پسینہ بدبودار ہے، پیشاب بدبودار ہے، پاخانہ غلیظ ترین ہے، ہاں یہ خوشبو مجھے مہکا نہیں سکتی۔ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کی سوچنا، اللہ ہی میں گم رہنا، یہ وہ خوشبو ہے جو میری ہر گندگی کو مہکا دے گی۔ اور تم اللہ کے محبوب، تم فرشتوں کے محبوب، تم انسانوں کے محبوب، تم چوپایوں کا محبوب، تم دوپایوں کے محبوب، تم رینگنے والوں کے محبوب، تم اڑنے والوں کے محبوب، تم تیرنے والوں کے محبوب، تم تہ خاک سانس لینے والوں کے بھی محبوب بنو گے اگر اللہ کو اپنی منزل بناؤ گے۔ موت اللہ کو پا لینے کا نام ہے، اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ یہ دنیا لذتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار البقا ہے، یہ دار الفراق ہے، یہ جدائی کا گھر ہے، رونے دھونے کا گھر ہے، خوشیاں غم میں لپٹے ہوئی، جوانی بڑھاپے سے جڑی ہوئی، زندگی موت کے ہاتھوں شکار ہوئی شکار زدہ ہیں، عروج کو زوال کھانے کے لیے تیار، جوانی کو بڑھاپا دبوچنے کے لیے تیار، زندگی کو موت نگلنے کے لیے تیار، خوشیوں کو غم کھا جانے کے لیے تیار، ہاں بلندی کو پستی نگل جانے کے لیے تیار۔ اللہ یا اللہ تو منزل بن جا۔ جنت ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کی جگہ ہے، یہ نعمتوں کا جہان نہیں ہے۔ یہ مٹی سے بنا، یہ گارے سے بنا، یہ پتھر سے بنا، یہ چونے سے بنا، یہ لوہے سے بنا، یہ گندگی سے بنا، یہ لکڑی سے بنا، یہ پیتل سے بنا، یہ تانبے سے بنا، یہ سلور سے بنا۔ میرے رب نے جنت بنائی ہے جو تمہارے رہنے کی جگہ ہے، جو تمہارے قیام کی جگہ ہے۔ لا يبغون عنها حولا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ تم اپنے گھروں میں رہتے رہتے تنگ آ جاتے ہو، کہیں چلیں یار، کہیں سیر کو چلیں، کہیں سیر کو چلیں، کہیں سیر کو چلیں، تنگ آ گئے، گھر میں رہتے رہتے تنگ آ گئے، کبھی جینا چاہے گا کہ میں کہیں اور چلا جاؤں۔ لا يبغون عنها حولا۔ یہاں کی بیوی خامن سے تنگ، یہاں کا خامن بیوی سے تنگ، ساری دنیا کا حسن اکٹھا ہو جائے، چوتھے دن عورت اچھی لگے گی، ساری دنیا کی مردانہ وجاہت اکٹھی ہو جائے، چوتھے دن گلے شکوے شکایتیں شروع ہو جائیں گی۔ سارے دنیا کی نعمتیں ڈھیر کر دو، گلے شکوے شکایتیں شروع۔ میاں خامن بیوی خامن سے تنگ، خامن بیوی سے تنگ، بہن بھائی سے تنگ، بھائی بہن سے تنگ، اولاد ماں باپ سے پریشان، ماں باپ اولاد سے پریشان۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ قلوبهم قلب رجل واحد۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ ثلة من الاولین وقلیل من الاخرین على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ اللہ نے ایک مجلس کی تصویر کھینچ کر یوں سنایا ہے کہ یوں لگے جیسے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ہائے ہائے، اگر قرآن کی سمجھ ہو تو یوں لگتا ہے جب اللہ جہنم بیان کرتا ہے تو انگارے نظر آتے ہیں، جب جنت بیان کرتا ہے تو حوریں اور باغات انہار آنکھوں سے گویا نظر آتے ہیں، جب اپنی ہیبت کو بیان کرتا ہے تو کائنات اس سے لرزتی ہوئی نظر آتی ہے، جب اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے تو
تو شیطان بھی پر امید نظر آتے ہیں، جو اپنے غضب کو بیان کرتا ہے تو نیکوکار بھی تھرکتے کانپتے نظر آتے ہیں۔ یہ میرا اللہ جنت کا ایک نظارہ بیان کر رہا ہے کہ کوئی فیصل آباد رہنے گلستان کا ایڈا وڈا بیڑی ٹھلیا اتنے بنایا تالاب گند دے نہ رکھیا گلستان کالونی، واہ جی واہ جی، نہ دھی نہ پتر تے نہ اولاد شاہ، نہ اکھ نہ کان تے نہ چراغ شاہ، نہ کھوتا نہ گھوڑا تے نہ سوار شاہ۔ سوار شاہ آ رہا ہے، نہ کھوتا نہ گھوڑا، نظر ہے نہیں، نام چراغ شاہ، نہ بیوی نے بچہ، نام اولاد شاہ ہے۔ یہ گلستان کالونی ہے جس کے دہانے پر سارے فیصل آباد کا گند کٹھا ہے۔ جس دنیا کا گلستان ایسا ہو وہ کیا دنیا ہے؟ ادھر دیکھو، ادھر جہاں اللہ نے مٹی نہیں لگائی، جنت کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے۔ سونا اور چاندی ادنا چیز ہے، باقی دھاتیں وہ ہے جو ہم جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اللہ نے ان کو بیان نہیں کیا۔ سونے چاندی کو ہم جانتے ہیں، زمرد یاقوت کو ہم جانتے ہیں، موتی ہیروں کو ہم جانتے ہیں، تو وہ اللہ نے بیان کیے ہیں، اور جو ہم جانتے نہیں وہ بیان نہیں کیا ہے۔ تو یہ گارے مٹی کے گھر ہیں، عورتیں صبح صبح صفائی پہ لگی ہوتی، صفائی کرو، جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ نوکرانیوں کے پیچھے سوٹا لے کے پھر رہی ہوتی، صفائی نہیں کی، صفائی نہیں کی، صفائی نہیں کی۔ بیت الخلا، اپنے گند کو صاف کرو، اپنے گند کو صاف کرو۔ میرے رب نے کہا میرے بندے میری بندی، جو میں نے گھر تیرے لیے بنایا نا، جہاں تو نے رہنا ہے، یہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، جہاں تو نے رہنا ہے وہاں ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ موتی کی ہے، ایک اینٹ یاقوت کی ہے، ایک اینٹ زمرد کی ہے۔ اس میں جو گارا ہے وہ چونا اور مٹی کو ملا کے اور پتھر کو ملا کے سیمنٹ نہیں ہے، اس کے اندر جو گارا ہے وہ مشک اور زعفران کو ملا کے بنایا گیا ہے۔ مشک، عنبر، زعفران کو ملا کر اس سے گارا بنایا گیا ہے، اور اس پر جو لنٹر ڈالا ہے، جو چھت ڈالی ہے، وہ ساگوان کی نہیں ہے، وہ عود کی نہیں ہے، وہ دار چینی کی نہیں ہے، وہ لوہے کی نہیں ہے، بلکہ جنت کے گھروں کا لنٹر اور چھت اللہ کہتا ہے میرا عرش ہے، میرا عرش۔ اللہ کا عرش تمہارے گھروں کی چھت، اور اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں سب سے خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش چھت بنے گا، سقفھا عرش الرحمن، تمہارے گھروں کی چھت اللہ اپنا عرش بنائے گا، اور باہر جو گھاس لگائے گا وہ یہ تنکوں والا نہیں ہوگا، وہ زعفران کی گھاس لگائے گا، بیچ میں راستے بنائے گا، وہ سلیبوں کے نہیں، اور وہ یہ چھوٹے چھوٹے سلوں سے نہیں اور پتھروں سے نہیں، بلکہ پورے کے پورے موتیوں کی چٹانیں بچھا دے گا، زمرد کی چٹانیں بچھا دے گا، یاقوت کی چٹانیں بچھا دے گا، ہیروں کے جواہرات کی چٹانیں بچھا دے گا، راستے ہیروں سے بھرے ہوئے، جواہرات سے بھرے ہوئے، درختوں پر پھل ایسے لٹکے ہوئے کہ ایک گچھا انگور کا ایک گچھا جو یوں اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں آئے، آدھے کلو کا، پونے کلو کا، بہت کوئی چمن کا انگور کا ہے تو 1 کلو کا، اگرچہ چمن میں انگور کا ایک دانہ نہیں ہوتا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا، ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ تو میرے نبی نے کہا ایک کوا 1 مہینہ مسلسل اڑتا جائے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، نہ کہیں بیٹھے، نہ سست ہو۔ کوا بہت تیز رفتار ہوتا ہے، تیز رفتاری میں 1 مہینہ اڑے، نہ دائیں نہ بائیں نہ سست نہ رکے، مسلسل 1 مہینہ اگر کوا اڑے تو تب جنت کے انگور کا ایک گچھا ختم ہوگا۔ کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا بھائی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تو پھر ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ 1 دانہ؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری ماں کو دیا ہو کہ یہ اس کھال کا ڈول بنا، کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کہاں جی کئی دفعہ ہوتا ہے، ہم بڑا چھترا ذبح کرتے ہیں، اماں ہماری کھال سے ڈول بناتی ہے، کہ جتنا بڑا وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا بڑا وہ ڈول ہوگا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ تو وہ بدو اپنی سادگی میں کہتا ہے یا رسول اللہ کی قسم مجھے میری بیوی کو 1 ہی دانہ کافی ہو جائے، سانو دوے دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ تو اس پر میرے نبی نے کہا
وہ ایک دانہ تیرے سارے گھر والوں کو کافی ہو جائے گا، تیری اولاد کو، تیرے نوکروں کو کافی ہو جائے گا۔ آج اللہ تمہیں کھلا رہا ہے، تم نے حرام چھوڑا، تم نے سود چھوڑا، تم نے رشوت چھوڑی، تم نے فراڈ چھوڑا، تم نے فریب چھوڑا، تم نے خیانت چھوڑی، روکھی سوکھی پہ تم نے گزارا کیا۔ آج اللہ تمہیں دینے والا ہے، آج لو آج اللہ دے رہا ہے۔ تم نے شراب کو چھوڑا، آج اللہ پلا رہا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ ایسے ڈال رہے ہیں اور اٹھا کے پی رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ ایک درجہ اس سے بڑے جنت والوں کا ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، جہاں جنت کے غلام اور جنت کے خدام اور جنت کی حوریں اور جنت کے ملائکہ اور فرشتے وہ آ رہے ہیں اور آپ کو جام میں ڈال کے پیش کر رہے ہیں اور پلا رہے ہیں اور آپ پی رہے ہیں۔ ایک اس سے بڑا درجہ ہے، سب سے اعلی درجہ ہے، جہاں کا ساقی نرالا، جہاں کے پینے والے اعلیٰ۔ وہ کون ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اوپر کی جنت کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں ان کا اللہ خود پیش کرے گا۔ میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، میرے ہاتھ سے پی، آج تیرا رب ساقی ہے، پیتا جا۔ ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ۔ کھا تو کھانے سے بیزار نہ ہو، پی تو پینے سے بیزار نہ ہو۔ جتنا تو کھائے گا لذت بڑھے گی، نہ پیٹ بس کرے گا، نہ زبان دانتوں تلے کٹے گی، نہ جبڑا تھکے گا، نہ لذت ختم ہوگی۔ جتنا تو پیے گا، پلانے والا ہر گھونٹ میں لذت بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ آؤ دیکھو، ایک محفل ہے، تخت بچھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، پھر ان تختوں کے پیچھے بھی تخت ہیں، وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بیٹھنا عجب بیٹھنا ہے کہ تم میری طرف دیکھ رہے ہو، تمہارے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہے، جو تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں وہ تمہارا چہرہ نہیں دیکھ رہے۔ تم آگے جو بیٹھنے والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، تمہارے پیچھے بیٹھنے والے تمہیں نہیں دیکھ رہے، تم انہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن وہاں جو بیٹھنے والے ہوں گے وہ متقابلین متقابلین متقابلین، ایسے ایک دائرہ، تخت، تاج، کرسیاں، پھر اس کے پیچھے دوسرا دائرہ، پھر تیسرا دائرہ، پھر چوتھا دائرہ۔ 10 دائرے بنا لو یا 10,000 دائرے بنا لو، لیکن یہ بیٹھنے والے پیچھے والے اگلوں کو دیکھیں گے، اگلے پیچھوں کو دیکھیں گے۔ ان کو دیکھنے کے لیے یوں مڑنا نہیں پڑے گا، ان کو دیکھنے کے لیے یوں آگے نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ یہاں بیٹھ کر پیچھے دیکھ رہا ہے اور پیچھے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں آگے ہو کر پیچھے کو، متقابلین متقابلین۔ اور اوپر غلام آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جام ہیں شراب سے بھرے ہوئے، ان کے ساتھ تھالیاں ہیں پھلوں سے بھری ہوئی، ان کے ساتھ گوشت ہے سجا ہوا بھنا ہوا، اور ساتھ خوبصورت حسین لڑکیاں ہیں۔ جہاں 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں، شراب بھی ہو، کباب بھی ہو اور عورت بھی ہو، وہاں فتنہ لازمی ہے، وہاں فتنہ لازمی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ یہ سب ہوگا پر نہ یہ گناہ ہوگا کہ میں نے حلال کیا، نہ لڑائی ہوگی کہ میں نے لڑائیوں کو مٹا دیا، نہ دنگا فساد ہوگا کہ میں نے تمہارے اندر سے حسد کو، غضب کو نکال دیا۔ تیرے رب کی رحمت ہوگی، تیرے رب کا خزانہ کھلا ہوگا۔ کھاؤ، کھلانے والا دے رہا ہے، پلاؤ پیو، پلانے والا دے رہا ہے۔ یہ تو چھوٹی منزلیں ہیں، یہ تو چھوٹی راحتیں ہیں۔ اپنی لذتوں میں، اپنی راحتوں میں گم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، میرے بندو میرے بندو۔ پہلے اللہ تعالیٰ غلام بھیجے گا، سلامن سلاما، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلامن سلاما، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مرتبہ اور بلند ہوگا اور اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آ کر کہیں گے سلام علیکم، ہم اللہ کی نورانی مخلوق آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نوکروں کا سلام، پھر فرشتوں کا سلام، یہ تو ہوا میں اڑیں گے۔ ابھی ان کی اڑان ادھوری ہوگی کہ میرے رب کا عرش کھلے گا یوں اور پردے اٹھیں گے ہٹیں گے اور اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ او بھائیو بہنوں، یہ مطلوب بناؤ، کدھر جا رہے ہو؟
این تذهبون، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون، کدھر جا رہے ہو؟ تمہارا رب کہہ رہا ہے میرے بندو میری بندیو، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ آنکھیں پھٹ جائیں گی، سانس رک جائے گا، موت ہوتی تو یہ مر جاتے، سہ نہ سکتے، برداشت نہ کر سکتے، کہیں گے یا اللہ تو کتنے جمال والا۔ یہ کہیں گے، اللہ کہیں گے میرے بندو راضی ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی، بڑے راضی، بڑے خوش۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز عطا کروں، میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز عطا کروں؟ چونکہ جب وہ کہیں گے نا یا اللہ ہم بڑے راضی ہیں، تو نے ہمیں جنت عطا فرمائی، تو نے ہمیں جہنم سے بچایا، تو نے ہمارے وزن نیکیوں کے پلڑے بھاری کر دیے، تو نے ہمیں رحمتوں نعمتوں سے مالا مال کیا، اور نہریں بہتی ہوئی، چشمے ابلتے ہوئے، غلام کھڑے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، جام دھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، خدام کھڑے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، نعمتیں در نعمتیں، یا اللہ ہم بڑے راضی ہیں۔ تو اب اللہ کہے گا تو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ تو وہ حیران ہو جائیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ تم نے اپنے مولا کو راضی کر لیا اور وہ تم سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائیو اس سے منزل بناؤ، اور یہ جنت اور یہ رب کی رضا اور یہ بلندیاں، یہ چوٹیاں، یہ بلند و بالا پرواز، یہ جنت کے عالی مقام، یہ ساری جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنی اداؤں کے ساتھ، اپنی لطافتوں کے ساتھ، اپنے حسن و جمال و جلال کے ساتھ، اس سارے جنت کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اپنے نبی کا اعلان سنو، بیدی مفاتیح الجنت یوم القیامہ۔ دوسرا قول الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور صرف میرے ہاتھ میں، اور صرف میرے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف میرے ہاتھ میں۔ اگر جنت کے تالے کو کھولنا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، تالا کھل جائے گا۔ پنجابی بن کے نہ دکھاؤ، پٹھان بن کے نہ دکھاؤ، بلوچ بن کے نہ دکھاؤ، سندھی بن کے نہ دکھاؤ، عرب بن کے نہ دکھاؤ، ایرانی بن کے نہ دکھاؤ، ہندوستانی بن کے نہ دکھاؤ، تورانی بن کے نہ دکھاؤ، ترکمانی بن کے نہ دکھاؤ، ترکستانی بن کے نہ دکھاؤ، افریقی بن کے نہ دکھاؤ، امریکی بن کے نہ دکھاؤ، یورپی بن کے نہ دکھاؤ، کالا گورا بن کے نہ دکھاؤ، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی سانچے میں ڈھلو تو جنت کا تالا کھلے گا، ورنہ بند ہے۔ وہاں شاہ جی کا سکہ نہیں چلتا، وہاں سردار صاحب نہیں چلتا، وہاں غلام رسول چلتا ہے، غلام مصطفیٰ چلتا ہے۔ غلام نبی بن کے دکھا دو، غلام محمد بن کے دکھا دو، غلام رسول بن کے دکھا دو، غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو، غلام مجتبیٰ بن کے دکھا دو، محمد و احمد، فاتح و خاتم، عاقب و حاشر، طه یاسین، ابو القاسم، شاہد مبشر نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل مدثر، رحمت للعالمین۔ اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کی غلامی میں آ جاؤ، اس کے غلامی قدم بھرو، اس کے قدم بقدم چلو تو جنت کے در کھلیں گے کہ چابی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کھلوائے گا تو کھلے گی، وہ نہیں کھلوائے گا تو اللہ نہیں کھولے گا۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ تو میرے بھائیو محمدی بن جاؤ، غلام رسول بنو، غلام مصطفیٰ بنو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو نیت کرتے ہو ساری نسبتیں مٹا دو، صرف محمدی نسبت پہ زندہ رہنا سیکھو، تمہاری ادا سے پتہ چلے تم غلام رسول ہو۔ پولیس والے کو بتانا پڑتا ہے میں پولیس مین ہوں، وہ وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ فوج والے کو بتانا پڑتا ہے میں فوجی ہوں، وہ اپنی وردی سے پہچانا جاتا ہے۔ تم بھی اتنی پہچان بناؤ کہ تم اپنی وردی سے پہچانے جاؤ کہ یہ غلام رسول ہے۔
تو پھر جنت بھی تیری ہے اور دنیا بھی تیری ہے۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ نکلو، چھٹیاں آ رہی ہیں، نکلو اللہ کی راہوں میں اور ساری نسبتیں توڑ کر ایک نسبت مصطفیٰ کو اور موت کے بعد جو سب سے بڑی تمنا ہے کہ مرے نہیں، تو پہلا انعام جنت کے دروازے پر، پہلا انعام اعلان، میرے بندو زندگی مبارک ہو، موت ختم، پہلا انعام۔ ہو ایک حدیث میں آتا ہے اگر جنت والوں سے یوں کہا جائے کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے ہیں، ریت کے دنیا میں صحراؤں میں جا کے دیکھو، انگلینڈ میں تو ریت ہے نہیں، دنیا میں دیکھو ریت کے جتنے ذرے ہیں، اتنے سال تمہیں جنت میں رکھا جائے گا اور پھر تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا تو سارے رونے بیٹھ جائیں گے۔ اور جہنم والوں سے کہو کہ دنیا میں ریت کے جتنے ذرے تھے اتنے سال تمہیں جلایا جائے گا، پھر تمہیں نکال دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن نہ ان کے لیے موت ہے نہ ان کے لیے موت۔ زندگی مل گئی، اب زندگی لمبی ہو تو مصیبت آ جاتی ہے، تو دوسرا اعلان ہوگا، میرے بندو جوانی مبارک ہو، اب بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، چونکہ ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹائم کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو 33 سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے اور 33 ارب سال کے بعد بھی 33 سال کے ہی ہوں گے، ٹائم ختم۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے غار اصحاب کہف کے لیے کیا کہ ان کو غار میں ڈالا، 20 سال 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال، اور ان کو سلایا، باہر ٹائم چلتا رہا 300 برس، اندر اس کو داخل نہیں ہونے دیا، تو جب وہ اٹھے تو 25 سال والا 25 سال کا اٹھا ہے، 325 سال کا نہیں اٹھا۔ اگر وہ 325 سال کا اٹھا تو ویسے ہی یوں کر رہا ہوتا، 25 سال کا اٹھا، نہ کسی کا نوخن بڑھا، نہ داڑھی بڑھی، نہ مونچھیں بڑھی، نہ بڑھاپا آیا۔ اللہ نے ٹائم کے گزرنے کا جو اثر باڈی پر ہوتا ہے، وہ ٹائم باہر گزر ہے 300 سال، اندر ٹائم کو جانے نہیں دیا، تو اٹھے تو ایک ہی دن تھا یا آدھا دن تھا۔ تو جنت میں اللہ کیا کرے گا؟ ٹائم ختم، لہذا جوانی مبارک ہو، زندگی لمبی ہے تو بڑھاپا نہ آ جائے، نہیں، جوانی مبارک ہو۔ جوانی اور بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا، صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو، پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا، تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو، جاؤ کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے، جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں۔ یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پیئیں گے، یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب پیئیں گے، لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پیئیں گے، یہ ایک درجہ ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے بھی خادم ہیں۔ سب سے چھوٹا جنتی، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن، سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہو۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینا، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینا، نام بھی جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کی استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے
80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000، وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پھرے بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت تو پینے والے ہیں، یہ نہیں چلا، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھائے خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کو؟ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا، ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر، ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ ہائے ہائے کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُ، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا محبت ہے ان الفاظ، جیسے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو، تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر رہے، کدھر جا رہے۔ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ، یا ایھا الانسان، مسلمان نہیں، مسلمان نہیں،
پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں تو عام ہے نا، ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہمارے یہاں تو ابھی کم ہے، جو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو، اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، وہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے۔ اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو، پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا، تجھے کس نے دھوکہ دے دیا، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا، تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے، تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، اللہ اکبر، اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو، کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں، ادھر آؤ، کدھر؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی، 14 صدی میں ایسا شاعر نہیں پیدا، نہ عرب میں نہ عجم۔ تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کیا کرو، کیا کرو؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں۔ تو بھائیو، اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو، تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم۔ اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ
وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے۔ آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے۔ گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن، اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں۔ زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان۔ گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا کہ الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا۔ پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر۔ دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا۔ سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا۔ آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا۔ عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا، آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا۔ آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم۔ یہ قرآن سے صرف اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ مجھے تیری جان کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی۔ سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں، بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں۔ پہلے ایک حدیث سنو۔ ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جواب آسان جواب، کتابی جواب تھا، کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن، 40 سال 6 ماہ 10 دن، 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن، لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی۔ کیسے؟ قرآن سنو۔ کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین، یاسین۔ ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو، آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ اب سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے۔ تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟
کوئی آگے ہے. اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہو لمن المرسلین، وہ آنے والا میرا رسول ہے. آنے والا آ چکا ہے، ظاہر اب ہو رہا ہے، آنے والا کب آیا ہے. خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا، خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے. سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا رسول ہے، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے. آپ کے شہر کا ذکر کیا، بہذا البلد الامین، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی. کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا، آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا. آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے، سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا. جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی اس کی بخشش کے لیے. ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا، ایمان پر چلا گیا، بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. ساری دنیا کے ابدال، قطب عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں. جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو کون پہنچ سکتا. ساری دنیا کے نعت خواں اکٹھے ہو جائیں، جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں، ایک پلڑ میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑ میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں، بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یہ کمال کر دیا ہے. میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا. اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر. اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت. نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر. حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف. 2 ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے، باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں. جب اپنی تعریف خود کر رہے تھے الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے. میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ. میں کہا سبحان اللہ، تینوں رب نہ بنا لے، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ. استغفر اللہ. حسان بن ثابت، ایک اللہ کو تعریف سچتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سچتی ہے اپنے منہ سے. باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں. کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا. ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا. تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے. جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے. سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا. جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے. ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں. وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو. اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب. ولا فخرا، حبیب کسے کہیں؟
جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو، بس دیکھنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہیے۔ خلیل خلت سے ہے، حبیب حبہ سے ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ ان آدم وجمیع ولد آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی۔ ہاں سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آگے آگے، سب لوگ پیچھے بیٹھتے۔ آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے۔ جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے سچ ہے۔ کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا، کہ سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر، لہٰذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا ہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے، پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی۔ ہاں شان رسالت تو دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو۔ کیا اللہ کی دیکھو نا، ہر آدمی کی جو پسند ہوتی ہے تو اس کے لیول کی ہوتی ہے نا، ایک بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بڑا پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بہت پڑا ہوا آدمی دانشور آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا لیول ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو حبیب بنائے گا تو اللہ کا لیول ہوگا، تو اس کو کیسے تولا جائے، کیسے ناپا جائے؟ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے حبیب کو بس اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دو لفظ ہیں، ایک حسن ایک جمال، اردو میں دونوں کٹھے حسن و جمال، حسن و جمال، عربی میں دونوں کا مطلب جدا جدا ہے۔ حسن کا مطلب ہے شکل و شباہت کی خوبصورتی، اور جمال کا مطلب ہے خاندانی خوبصورتی، خاندان کا عالی ہونا۔ تو تم فرق دیکھنا حسان کیسے فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہ حسن کا تعلق آنکھ سے ہے،
وہ آگے کہہ رہے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. تو خاندان آ گیا نا، ماں پیدا کرنے والی ہے، تو خاندان آیا، خاندانی شرافت اور حسن، خاندانی حسن آیا تو پیدائش کا لفظ لائے، ماں کا لفظ لائے، عورت کا لفظ لائے. جب حسن کا لفظ آیا منظر تو آنکھ کا لفظ لائے کہ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسن والا دیکھا ہی. ایک بڑھیا ہے، جب آپ سفر میں تھے تو رابغ کے مقام پر، رابغ کے مقام پر آپ نے تھوڑی دیر ایک خیمے میں قیام کیا. تو ایک اماں نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، بوڑھی عورت تھی. تو وہاں آپ نے اس سے پوچھا کوئی کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا یہ جو بکری ہے اس میں کچھ ہے؟ کہا نہیں یہ تو مریل ہے، بیمار ہے، بیاہی بھی نہیں گئی، بچہ دے تو پھر دودھ آتا ہے. تو وہ آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھ لوں؟ تو حیران ہو کے دیکھنے بھی بیٹھا، وہ کبھی ایسی بکری نے بھی دودھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھ لوں؟ کہ چلو تو دیکھ لے. تو حیران ہو کے آپ کو دیکھ، چونکہ ایک عجب بات ہو تو غور سے دیکھتی رہی. تو آپ نے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو تھن بھر گیا دودھ کے ساتھ، اور ایک بکری جتنا ہی تھن بھرا ہوا ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا. آپ نے پورا وہ اس کا وہ گڑوا بھر دیا، پورا مگ بھر دیا، اور ابو بکر کو پلایا، ساتھ جو تھے غلام عامر بن فہیرہ ان کو پلایا، ساتھ جو راہبر تھے عبداللہ بن اریقط ان کو پلایا، آخر میں خود پیا. پھر دوبارہ ہاتھ لگا، پھر بھر گیا، پھر نکال کے بھر کے اور اماں کو دیا اور آگے چل دیا. جب وہ بدو آیا خامد اس کا تو کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اس بکری سے. کہا پاگل ہو گئی، یہ بکری سے دودھ کہاں سے آیا؟ پاگل ہو گئی ہے؟ کہا نہیں پاگل نہیں، وہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے. تو چونکہ وہ غور سے دیکھتی رہی تھی نا تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو وہ اماں بتا رہی وہ کیسے تھے. آپ کیسے تھے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، بڑا خوبصورت جسم، لم تعبہ ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بھدا نظر آئے. بعض آدمی خود ادھر ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے. لم تعبہ ثجلا، کیا تھے؟ ایسے موٹے نہیں کہ بدصورت ہوں. لم تزری بہ سقلا یا سعلا، ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں. وسیم قسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا تھا. ایسا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا. قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، آنکھیں، ناک، پلک، ہونٹ، داڑھی، تھوڑی، چہرہ، جسم کا سراپا، ہر شے الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم. تو دنیا میں یہ صرف ایک ہستی آئی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ. فی عینیہ دعج، آنکھوں میں عجب سحر تھا، آنکھوں میں عجب کشش تھی. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی. فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار اور لمبی تھی. فی صوتہ سحر، آواز میں جادو تھا، کھینچتی تھی. وہ قریش کہتے تھے اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا. جیسے اب بھی تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کی نہ سننا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے. ابھی تک کتنے بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہوا. فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، ایک کشش تھی، کروب تھا. اکحل، آنکھوں میں سرما لگایا نہیں تھا، اب کی آنکھ میں ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا. اکحل، احور، اقرا. حالانکہ اس کو ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ
بد پرہیزی سے کیا 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 اثرات مرتب ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو تو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنے سامنے مٹھائی ہے تو کھائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں طاقتیں موجود ہیں، غلط کرنے کی بھی ٹھیک کرنے کی۔ یہ تو ایک مادی مثال دی ہے، اس کا جسم پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ زبان ہے، اس سے یہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا جسم پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن روح داغدار ہو جاتی، روح پہ سیاہی چھا جاتی۔ سچ بولنے کا کوئی جسم پہ اثر نظر نہیں آتا، لیکن ہے، جیسے بد پرہیزی کا جسم پہ اثر ہے، پرہیز کا جسم پہ اثر ہے، گناہ اور نیکی کا جسم پہ نہیں، روح پہ اثر پڑتا۔ سچ بولنے سے نورانیت پھیلتی۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ سناتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی ہر عیب ممکن ہے کر جائے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر آپ نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اب یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے۔ چلتا اندر کی طاقت سے ہے، باہر کی طاقت سے نہیں۔ اندر میں ایک چیز فٹ ہو چکی ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے ملک چھوڑ کے یہاں بیٹھے، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے لوگ کھنچ کے آئے بیٹھے ہیں کہ جہاں زیادہ پیسہ ملتا ہے ہم وہاں جائیں گے کہ ہمارے کام اچھے بنیں گے۔ تو اندر کی سوچ انسان کو چلاتی ہے۔ وہ غلط فٹ ہو جائے تو غلط چلتا ہے، وہ صحیح فکس ہو جائے تو وہ صحیح چلتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ٹکر لے لیتا ہے۔ سوچ بن جائے۔ فرعون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں۔ سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا، کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے، پاگل، لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فرعون ہے۔ انا ربکم الاعلی کا چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا۔ اس کی باندھی مسلمان ہو گئی۔ اب عورت کمزور اور باندھی ہو تو اور کمزور، زر خریدی ہوئی، خرید زمانے لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے جنگوں میں، تو وہ خریدی ہوئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی، اس نے پکڑوا لی۔ اس کی 2 بچیاں وہ بھی بلا لی، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی۔ تو اس نے آگ جلوائی، اوپر ایک بڑا بہت بڑی دیگ رکھی، کڑا، اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ اسے کھولنے لگا تو اس سے کہنے لگا اب اگر تم مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک، بچے بھی مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے۔ اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنیں گے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا۔ ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنے گے، میرا اللہ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنیں گے۔ تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا۔ یہاں یہ سوچ بن گئی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس نے کہا یہ میری 2 ہیں، میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتا۔ تو انہوں نے پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی، اس نے شور مچایا ماں ماں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو، عورتیں سن رہی ہیں، تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے، یہ برداشت کر سکے؟ ایمان اعلیٰ چیز۔ تو انہوں نے سامنے ڈال دیا، ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے، تو ایسے ایک دم پوری فرائی ہو گئی، تو جل کے کوئلہ ہوئی۔ تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے، ایک آنسو نہیں ٹپکا، صبر کی تصویر اندر تو اندر ہی پھٹا۔ کم غر صبرک وابتسامک صاحبہ لما رآہ فی الحشا ما لا یرا۔ تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا، اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔
وہ مسکراتی ہوئی کرے اماں صبر صبر، بس ابھی کٹھے ہونے والے، ابھی کٹھے ہو جائیں۔ پھر انہوں نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی، اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ایک بول پہ بچا سکتی، ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے، راستہ موجود ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا، فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا، باہر نہ پھینکنا، کہیں دبا دینا۔ تو فرعون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے گی، اس کو بھی جلا دیا، ہڈیاں دبا دیں۔ ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ، پھر 40 سال نبوت کے، 40 سال وہ، پھر 10 سال بعد معراج، 50 سال، 2000 پہ 50 سال گزر چکے ہیں۔ جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی، آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، پھر فلسطین پہنچایا تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ مالی اشم ریح الجنہ، یہ کیا ہوا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ آ رہی ہے، اور یہ آسمان تک جاتی ہے۔ کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ 2000 سال پہ 50 برس مزید گزر چکے ہیں، اور وہ خوشبو آج تک ویسے ہی آ رہی ہے۔ تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتا، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتا، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتا۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا، چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، خالق۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع انسان، طارق جمیل بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہیں، بنانے والا۔ خالق بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے شے بنائے، یہ ممبر ہے، یہ لکڑی سے بنایا گیا، اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہتے ہیں۔ یہ راڈ لوہے سے بنا ہوا ہے تو اس کے بنانے والے کو کہیں گے صانع۔ صنعت نہیں کہتے، صنعت حرفت، صنعت، خالق نہیں کہہ سکتے۔ یہ کپڑا ہے، اس کے بنانے والے کو صانع تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مطلب دونوں کا بنانے والا ہی ہے، لیکن عربی میں جا کر ایک فرق پڑتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیزیں بنائے، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بناتے، کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بناتے۔ مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں اور زمین بچھا دی، ریت کا ایک ذرہ نہیں صحرا بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں اور سمندر بنا دیے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں اور تمہارے برطانیہ سے بادل ہٹتا ہی کوئی نہیں ہے۔
ہوا کا ایک جھونکا نہیں اور 500 میل کا ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کا کہیں وجود نہیں اور اپنے امر سے سورج بنا دیا، اس میں آگ کو بھر دیا، آگ کا وجود نہیں اور اس میں آگ کو بھر دیا، لکڑی میں آگ کو بھر دیا، ایک سیکنڈ میں سورج کے اندر جو ہر سیکنڈ میں سورج میں دھماکے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں دھماکے ہوتے ہیں، ایک دھماکہ جو سورج میں ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ یوں بنا دیا، سورج سے سورج نہیں بنایا، ڈائریکٹ بنایا، شیر سے شیر نہیں بنایا، کیا شکلیں ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، چوپایوں کی، مچھلیوں کی، کتنی شکلیں ہیں، ہر شکل اللہ نے، کوئی ڈیزائن نہیں تھا سامنے کہ وہاں سے دیکھا اور آدم کا پتلا بنا دیا، ادھر شیر پڑتا اس کو دیکھ کے شیر بنا دیا، ادھر بلی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کے بلی بنا دی۔ الخالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ پھر اللہ کا ایک نام ہے باری، تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کون ہے رب، کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا، میں کون ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ جیسے گاڈ، جیسے بھگوان، جیسے ایشور، جیسے دیوتا، جیسے اوتار، جیسے یزدا، یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خدا، انسانوں کا بنایا ہوا، خود ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو۔ اس لفظ میں ایک عجب خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے میرا نام طارق ہے، رات کو آنے والا، آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں، پہلے تو عصر کے بعد آتا تھا، آج رات کو آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو، تا ہٹا دو، حرف ہٹا دو، تو یہ بن جائے گا ارق، بے قرار رہنے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا طرق، کھٹکھٹانے والا۔ اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا طارق، چھا جانے والا۔ جمیل، خوبصورت، جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا، میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ۔ یہ میں آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک۔ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ عجب لفظ ہے، ہو کہو تو بھی اللہ، لہو کہو تو بھی اللہ،
الہ کہو تو بھی اللہ، اور للہ کہو تو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ۔ جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگانا۔ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا بہت بڑا فاتح سکندر، سکندر دی گریٹ، اس کو سکندر اعظم کا جو ٹائٹل دیا اس کے چمچوں نے نہیں دیا، اس تاریخ نے دیا۔ ہمارے تو ملک میں ٹائٹل چمچے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو مجھے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ میں نے کہا خوش آمدیوں سے بچنا، ایک مشورہ کر کے چلنا، 2 نصیحتیں۔ 6 مہینے گزرے تو سارے پاکستان میں چاکنگ ہو گئی، وقت کا سر سید پرویز الہی۔ میں نے کہا جتنی مٹی پلیت سر سید کی آج ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہے۔ کہاں سر سید، کہاں پرویز الہی، کہاں مسلمانوں کا محسن۔ تو اس کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم۔ تو 300 سال تو زندہ رہتا، چلو جو عام عمر ہے 60-70 سال تو زندہ رہتا، 33 سال کی عمر، 13 جون 353 BC قبل مسیح ملک دنیا فتح کرنے نکلا ہے، اور فاتحانہ واپس جا رہا ہے، اور جہاں تک فتح کیا ہمارے ٹیکسلا تک پہنچا تھا، آگے لشکر انکاری ہو گیا، وہ تو چاہتا تھا اور بھی آگے جاؤ، تو سارے خزانے ساتھ ہیں، اور عراق پہنچا۔ عراق سے ترکی میں انٹر ہونا ہے، اور ترکی سے مقدونیہ، تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا۔ تو بابل اس وقت عراق کا مشہور شہر تھا، وہاں اللہ نے پکڑا، اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں دی، ملیریا بخار، ملیریا۔ اور موت نے جو جھٹکا دیا تو اس کی حسرت بھری فریاد سنو جو تاریخ نے محفوظ کر لی۔ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے میرے سارے خزانے لے لے اور مجھے گھر پہنچنے تک کی زندگی دے دے۔ میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں مرنا چاہتا۔ مقدونیہ قریب ہے، بس ترکی سے مقدونیہ ساتھ جڑا ہو، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے وہیں مارا، یہ بتایا کہ گریٹ صرف اللہ ہے، اعظم صرف اللہ ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، بڑا صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے ہی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، سب سے بڑا۔ اللہ کی بڑائی یہ نہیں کہ زمین چھوٹی اللہ بڑا، یہ تو ایسے ہی ہماری احمقانہ باتیں ہیں۔ مخلوق اور خالق میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دریا چھوٹا سمندر بڑا تو ٹھیک ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، لیکن خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ آسمان چھوٹے اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا۔ یہ زمین آسمان تو کیا حیثیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، ایتیا طوعا او کرہن، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا۔ اگر یہ نہ مانتے تو پھر کیا کرتا؟ تو اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا، 7 زمین آسمان نگل جاتا۔ زمین آسمان کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہ میں ہے۔ کہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم میں ہے۔ تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن میں مختصر الفاظ میں۔ ایک تو میں بتا رہا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اب خالق ہونا بتا رہا ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع، الا لہ الخلق
سنو سنو وہی خالق ہے، والامر وہی حاکم ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والا رب العالمین۔ قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور اکیلا۔ ایک دفعہ قریش مذاقاً کہنے لگے کوئی اپنے رب کا عطا پتہ تو بتا، کیسا ہے کیسا ہے، کوئی باپ دادا، کوئی بیٹا پوتا، کوئی بیوی بچے، کیسا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، جبریل آئے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اکیلا احد اکیلا، واحد اکیلا، احد اکیلا۔ واحد اسے کہتے ہیں شریک کوئی نہ ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں اس ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں، اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویسٹ کوٹ کا میں احد مالک ہوں۔ احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ، اسے کہتے ہیں احد۔ تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے، وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا ہو ہی کوئی نہ، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے، جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے، جو زمان و مکان میں سما نہ سکے، جو کون و مکان میں آ نہ سکے، جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو احد احد۔ اس زبان سے احد نکلے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے۔ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو۔ کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو۔ مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے۔ آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو۔ آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ۔ میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے۔ میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں۔ مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے، پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے
قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بپھری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری۔ میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، پھر جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے، تمہیں پتے پتے میں اللہ دکھائی دے گا۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے، میرے رب کی قسم ایک چیونٹی بھی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسا بنانے والا ہے۔ 1 سینٹی میٹر دیکھنے والی کو قطار بنانا سکھا دیا، کھڑا ہونا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا۔ تمہیں تو یہ جرمانے کا ڈر نہ ہو تو تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں تو جرمانہ روکتا ہے، لائنوں میں کیوں لگتے ہو کہ جرمانہ پڑے گا؟ چیونٹی کو کون سا جرمانہ لگتا ہے؟ اسے کس نے سکھایا قطار بنا کے چلنا؟ وہ تو 1 سینٹی میٹر کے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ تو میرے بھائیو، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اللہ یہ ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 بڑی چیزیں ہیں، چاروں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی پھاڑ دیا، کبھی پانی بھی پھٹا، کالطود العظیم، ریت کی طرح پانی کھڑا تھا، چلو بھائی گزر جاؤ، ایک کو گزار دیا، دوسرے کو پکڑوا دیا۔ کبھی خشک پتھر سے پانی نکلتا ہے، فضرب بعصاک الحجر، مار اس پر لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے، فانفجرت منہ 12 عینا، 12 چشمے نکل کے باہر آ جاتے۔ اور جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی، پتھر اٹھاتے، چشمے ختم، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی پتھر مارتے تو 12 چشمے۔ 40 سال صحرا میں بیٹھے ہوئے، نہ کھانا نہ پینا، تو میرے رب نے کیا کیا؟ پکے پکائے کھانے اتار دیے، من و سلو، چلو۔ بڑی لاڈلی قوم تھی بنو اسرائیل، گوشت کھاتے کھاتے کہنے لگے یہ سلونا کھاتے ہیں، میٹھا بھی کھانے کو دل کرتا ہے، اللہ نے میٹھا بھی اتار دیا، رس گلے ٹائپ مٹھائی اللہ نے اتار دی۔ تو ان واقعات سے اللہ یہ ذہن بناتا ہے، کرنے کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سوری ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنا ہے، وہ مسئلہ ابھی آنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ کرسمس ڈے یعنی 25 دسمبر کو منائے جانے والا تہوار ایک مسلمان کو یہ منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، یعنی جس کا ایمان اللہ پر، جس کا ایمان رسول پر ہے، تو کیا اسے اس تہوار کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں میں ایک اثر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ دیکھیں، ایک ایمان والے کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ نہ تو کسی کا بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہے، یعنی نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی سے جنم لیا، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ بات قرآن نے بیان فرمایا، قل هو اللہ احد، اے